اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عام نقوی کا اپنے معزز ناظرین کو سلام پہنچے۔ دوستو، دعا زہرا کیس میں کچھ سوالات ہیں جو بعض ضمیر لوگوں کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں، یہ کیس ایسا ہے کہ ایک طرف ایک 20 سال کا لڑکا ہے جو پیشے کے اعتبار سے مالی ہے۔ اس مالی کی پروٹیکشن یونیورسٹی کا ایک وی سی کرتا ہے۔ وی سی اس 20 سال کے لڑکے کے چوکیدارے کے طور پہ کام کرتا ہے، اس کا چوکیدار بن جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ ججز اس لڑکے کے معاملے میں تبدیل کرا دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی جج ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس جج کو تبدیل کر کے اس کی جگہ پہ اپنی مرضی کے ججز لائے جاتے ہیں۔ تو کیا اس کے پیچھے وہ 20 سال کا مالی ہے؟ 3 صوبوں کی پولیس مکمل طور پہ بے ایمانی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ کیا اس پولیس کو دھمکی دینے والا یا اس کو خریدنے والا وہ 20 سال کا مالی ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی اتھارٹی پہ کوئی بندہ ہے، آپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں، 2 طریقے ہیں اس کے پاکستان میں جو ہم نے دیکھے ہیں۔ یا تو ان کے منہ میں پیسے کا حرام ڈالا جاتا ہے اور اس حرام کی بنیاد پہ وہ حق بولنے کے، حق کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کو مفلوج کر دیا جاتا ہے رشوت دے کے، یا پھر اس کو دھمکی دے دی جاتی ہے اس کے جان کے حوالے سے، اس کے مال کے حوالے سے، اس کی عزت کے حوالے سے۔ تو دونوں میں سے آخر کون سا کام کیا ہے اس مالی نے کہ 3 صوبوں کی پولیس اس کے لیے کام کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ 3 صوبوں میں KPK میں مانسیرا میں آپ دیکھیں ایک وکیل سامنے آیا، لاہور میں وکیل سامنے آیا، جہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا وہاں پہ وکیل سامنے آیا، کراچی میں وکیل سامنے آ گئے اس کے لیے۔ دیکھیں، وکیل تو کسی کے لیے مفت میں کام نہیں کرتا، تو اتنے وکلاء کو خریدا کس نے؟ اس کے علاوہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو شخص جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ کوئی چھوٹا سا عہدہ اس قوم نے ان لوگوں کو نہیں دیا۔ عہدہ بھی دیا، دولت بھی دی، عزت بھی دی، اور اسی قوم کی بچی کو وہ جج بیچ دے اور کہے کہ میں عزت دار ہوں، مجھے معزز جج کہا جائے، معزز عدالت کہا جائے، جہاں پہ غریب کی عزت بیچی جاتی ہے، جہاں پہ غریب کی عزت لوٹی جاتی ہے، تو کیا اس کو اپنے اس عہدے کی عزت کا خیال نہ تھا؟ اگر نہیں آیا تو وجہ کیا تھی؟ کتنے میں بکا وہ جج، یا کس نے دھمکی دی اس کو؟ کیوں اتنا خوف زدہ ہو گیا؟ کیا اس کا ایمان نہیں تھا؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا تھا کہ جس نے محمد کی نسل کی ایک بچی کو، محمد کی ایک بیٹی کو زنا کاری کے لیے بھیج دیا؟ نہ اس کا ایمان باقی رہا، نہ اپنی کرسی کا تقدس باقی رہا۔ آخر کیا اس نے پیسے کے لیے ایسا کیا ہے یا کسی کی دھمکی میں؟ اور کیا پیسہ بھی اس 20 سال کے مالی نے اس کو دیا ہے، یا کیا دھمکی وہ 20 سال کے مالی نے اس کو دی ہے؟ آرمی چیف تک اپیل کر کر کے والدین تھک گئے۔ آرمی چیف کو چپ کرانے والا کون ہے؟ آرمی سے اپیلیں کر کر کے تھک گئے، آرمی کو چپ کرانے والا کون ہے؟ جو ادارہ ہماری عزت کا محافظ ہے، جس ادارے پہ ہمیں اتنا مان ہے، جس ادارے سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری ایجنسیز جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن کی کامیابی کے لیے، جن کی زندگی کے لیے، جن کی عزت کے لیے ہم ہر وقت دعا گو رہتے ہیں، تو وہ آرمی اور ایجنسیاں ہماری
ان کو کس نے خریدا یا کس نے دھمکی دی؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ نہ ہماری آرمی کو کوئی خرید سکتا ہے، نہ ہماری آرمی کو کوئی دھمکیاں دے سکتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، نظر یہی آتا ہے کہ ان کو خرید لیا گیا، تو کیا 20 سال کے مالی نے خریدا ہے؟ اس ملک کے پریزیڈنٹ کے سامنے اتنے عرصے سے احتجاج ہو رہے ہیں، والدین رو رہے ہیں، وزیر اعظم کے سامنے رو رہے ہیں۔ یہ تو چلو سیاسی لوگ ہیں، پہلے سے ہی بکے ہوئے لوگ ہیں، ان پہ تو ہم کچھ امید رکھ نہیں سکتے۔ امید تھی ہماری آرمی پہ بھی، اپنی ایجنسیوں پہ بھی، ان کی غیرت پہ بھی، ان کی حمیت پہ بھی، ان کی عزت پہ بھی، کیونکہ یہ آرمی اور ایجنسیاں ہماری عزت ہیں، ہمارا مان ہے۔ لیکن جب ہماری عزت اور مان کو خرید لیا گیا تو یہ سیاسی بکنے والے، ان سے ہماری توقعات ہی پتہ نہیں، کرنا ہی بے وقوفی ہے ہماری۔ تو اتنے سارے معاملات، اس کے علاوہ بائی ایئر اس کو لے کے آنا، کیا یہ وہ مالک کر رہا تھا؟ سفید کپڑوں والا ایک کردار سامنے آتا ہے، وہ بچی کے اوپر جھکا ہوا رہتا ہے ہر وقت۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک نامحرم شخص ایک سیدانی کو، ایک معصوم بچی کو چھو کیسے سکتا ہے؟ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ جب ماں باپ دیکھتے ہیں، ان کی غیرت برداشت نہیں کرتی، چیخ اٹھتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے ہماری بچی کو ہاتھ لگانے والا؟ سامنے سے وہ ایک گالی کے طرح کی بات کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس کو اتنا غرور دیا کس نے؟ اس مالی نے؟ وہ مالی کے کہنے پہ، اس کی دھمکی پہ یا اس کے خریدنے پہ یہ کام کر رہا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ حقیقت میں کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو یہ سارے لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس بچی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ نیگیٹیولی انوالوڈ ہے، اٹریکٹیو ہے اس لڑکے کی طرف، تو بار بار اس سفید شلوار قمیص والے بندے کی طرف خوف سے کیوں دیکھتی ہے بچی؟ اس کے حکم کے مطابق ہی وہ کیوں بات کرتی ہے؟ وہ کون ہوتا ہے آخر؟ اس کا مطلب ہے معاملات کچھ اور ہیں۔ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، جو جسٹس ہوا ہے، جو عدل کا گلا گھونٹا گیا ہے، قرآن کریم پہ حلف اٹھانے والے لوگوں نے قرآن کریم کی توہین کر دی، خدا کا حلف لینے والے لوگوں نے خدا کی توہین کر دی، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کی توہین کر دی۔ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ سوچنے کی بات ہے، لیکن یہ عمل کی بات بھی ہے کہ آج سے آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ نہ یہ پولیس ہماری حفاظت کرتی ہے، نہ یہ آرمی حفاظت کرتی ہے، نہ ایجنسیاں ہماری حفاظت کرتی ہیں، اور باقی رہے یہ سیاسی مداری قسم کے لوگ، ان کو تو کسی کی بہن بیٹی سے سروکار ہی کیا ہے، وہ تو جلسوں میں یہی ان بچیوں کو بلا بلا کے نچا رہے ہوتے ہیں، میرا جسم میری مرضی والے ہی سما ہوتے ہیں وہاں پہ۔ جن کی غیرت اپنی قوم کی بچیوں کے لیے یہ ہو، انہوں نے تو آواز اٹھانی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی لاہور کے کتنے سارے معاملات سامنے آئے ہیں کہ یہ سیاسی لوگ ان یتیم بچیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ بھی ہم جانتے ہیں، میڈیا بتا رہا ہے سب کچھ۔ تو بہرحال یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی حفاظت کے لیے خود انتظام کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں، کسی حال میں آنکھیں کھول کے رکھیں، متحد رہیں، ان میں سے کسی ادارے پہ توقع نہ رکھیں، یہ یا تو خوف زدہ ہیں کسی سے یا بکے ہوئے ہیں۔ اپنی حفاظت کا خود ہم نے انتظام کرنا ہے اور مل جل کے کرنا ہے۔ کسی کی بیٹی پہ بھی، چاہے کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم، اگر یہ جانور اٹیک کرتے ہیں
تو ہم سب نے ایک ہو کر اپنی اس بچی کا، اپنی اس بیٹی کا دفاع کرنا ہے۔ باقی موت حقیقت ہے، حق ہے، اور ہمیں اپنے خدا کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے، اور یہ ہمارا فطری حق ہے کہ اپنی حفاظت کریں، اپنی حفاظت کے تمام تر اقدامات پورے رکھیں۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔